اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خود رب کریم کی رسالت کی گواہی۔ سورہ البقرہ میں شرعی احکام کے ساتھ نبوت اور رسالت کا موضوع بھی بیان ہوا ہے۔ دوسرے پارے کے آخر میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ خود رب کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی۔ خصائص انبیاء۔ یہاں تیسرے پارے کے آغاز میں ان خصائص کا ذکر ہے جو بعض انبیاء علیہ السلام کو عطا کیے گئے۔ کسی کو سیادت و قیادت عطا ہوئی، کسی کو بلا واسطہ ہم کلامی کا شرف عطا کیا گیا، کسی کی تائید واضح معجزات سے کی گئی۔ ہمارے آقا کو تمام انبیاء علیہ السلام پر فضیلت۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام علو مرتبہ کے باوجود فضل و شرف میں ایک جیسے نہ تھے، بلکہ بعض کو بعض پر فضیلت حاصل تھی۔ جیسے بعض انبیاء علیہ السلام کو دوسرے بعض پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح ان کی امتوں کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے۔ چونکہ بہت ساری خصوصیات اور امتیازات کی بنا پر ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ السلام پر فضیلت حاصل ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بھی دوسری تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے فضائل اور فرق مراتب کو بیان کرتے ہوئے یہ صورت ہمارے سامنے اس آیت کو پیش کرتی ہے جو کتاب اللہ کی افضل ترین آیت ہے۔ میری مراد آیت الکرسی سے ہے جو 50 کلمات اور 10 جملوں پر مشتمل ہے۔ اس میں 17 بار اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا ہے، کہیں صراحتاً اور کہیں اشارتاً۔ نمرود بن کنعان سے مباحثہ۔ تیسرے پارے میں حضرت ابراہیم اور حضرت عزیر علیہ السلام کے قصے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ بھی جب انہوں نے نمرود بن کنعان جیسے سرکش اور متکبر بادشاہ کے ساتھ مباحثہ کیا تھا، مردوں کو زندہ کرنے کا منظر، اور وہ قصہ بھی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ مجھے مردوں کو زندہ کرنے کا منظر دکھایا جائے۔ 100 سال کے لیے موت۔ یوں ہی حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں ایک تباہ شدہ بستی کو دیکھ کر خیال پیدا ہوا تھا کہ نامعلوم اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا۔ چنانچہ خود ان پر 100 سال کے لیے موت مسلط کر دی گئی اور پھر انہیں دوبارہ زندہ کیا گیا۔ احیاء موتی۔ سورہ البقرہ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے اس صورت میں 5 جگہ احیاء موتی، مردوں کو زندہ کرنے کا موضوع کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس مقتول کے واقعے میں جو گائے کا گوشت جسم کے ساتھ لگنے کے بعد زندہ ہوا تھا، بنی اسرائیل کے ان معاندین کے قصے میں جنہوں نے رویت باری کا مطالبہ کیا تھا، اور اس قوم کے قصے میں جو طاعون سے بچنے کے لیے گھروں سے بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے قصے میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں۔ دین اسلام انسانیت، انفاق فی سبیل اللہ، اخوت و محبت اور فضل و احسان کا دین ہے۔ انسانی فلاح کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کی قرآن نے دعوت نہ دی ہو، اور نیکی کا کوئی ایسا کام نہیں جس کی اسلام نے ترغیب نہ دی ہو۔ اچھا جی، تو سورہ البقرہ میں انداز بدل کر انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور اس کے آداب بھی بتائے گئے ہیں۔ اخلاص کی بنا پر صدقہ۔ اخلاص کی بنا پر صدقہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والوں اور اخلاص کی بنا پر حاصل ہونے والے ثواب کو اس کاشتکار کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو زمین میں ایک دانہ بوتا ہے اور اس سے 7 بالیاں اگ آتی ہیں۔ ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ یوں کاشتکار زمین کو ایک دانہ دے کر اس سے سینکڑوں دانے واپس لے لیتا ہے۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے 1 روپیہ خرچ کر کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں لاکھوں نیکیاں حاصل کر لیتا ہے۔
دکھاوے کا صدقہ، دوسری طرف وہ شخص ہے جو محض دکھاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے۔ اسے اس کسان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو اپنی فصل ایسی چٹان پر بوتا ہے جس پر مٹی کی ہلکی سی تہ بچھی ہوتی ہے۔ اگر تیز بارش ہو جائے تو مٹی اور بیج دونوں بہہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی ساری محنت ضائع چلی جاتی ہے۔ اس طرح پھر دکھاوے کا صدقہ بھی ضائع چلا جاتا ہے۔ صدقے کے بعد دل آزاری۔ صدقہ خیرات کے شرائط و آداب بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کرنا ایسے صدقہ خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری کی جائے۔ ردی چیزیں رد ہیں۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ اے ایمان والو، اپنی کمائی میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے، اس میں سے بھی عمدہ چیز ہی خرچ کرو، اور ایسی ردی چیز اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ بھی نہ کرنا جو اگر تمہیں دی جائے تو تم کبھی نہ لو، سوائے اس کے کہ تم چشم پوشی کر جاؤ۔ صدقہ اعلانیہ اور صدقہ مخفی۔ تیسرا حکم یہ دیا گیا کہ اگر تم صدقہ اعلانیہ دو تب بھی اچھی بات ہے، اور اگر تم چھپا کر دو ضرورت مندوں کو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ حرمت ربا۔ سورہ البقرہ میں جو شرعی مسائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں ہمارے دور کا ایک اہم مسئلہ حرمت ربا بھی ہے۔ سود خور۔ سود خور کو اس شخص کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو جنات اور شیاطین کے اثرات کی وجہ سے خپتی اور دیوانہ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی سود خور کا حال خپتیوں اور پاگلوں جیسا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن وہ قبر سے بھی یوں ہی کھڑا ہوگا۔ سود پر وعید۔ اس کے بعد سود پر ایسی وعید سنائی گئی ہے، اس جیسی وعید کسی بڑے سے بڑے گناہ پر بھی قرآن میں نہیں آئی۔ ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور لوگوں پر تمہارا جو سود باقی رہ گیا ہے اگر تم واقعی مومن ہو تو اسے چھوڑ دو، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ دو متضاد نظام۔ یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ قرآن نے صدقہ کے فضائل و آداب بیان کرنے کے بعد ربا کے نقصانات اور تباہ کاریاں بیان کی ہیں۔ اصل میں صدقہ اور ربا دو متضاد مظاہر نظام ہیں۔ صدقے میں احسان، پاکیزگی اور تعاون کا جذبہ ہوتا ہے، جبکہ ربا میں بخل، گندگی اور خود غرضی پوشیدہ ہوتی ہے۔ صدقے میں دیا ہوا مال واپس لینے کی نیت نہیں ہوتی، جبکہ ربا میں اصل زر سے بھی زیادہ لینے کی شرط ہوتی ہے۔ صدقے سے آپس کی محبت بڑھتی ہے، جبکہ ربا سے باہمی نفرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ صدقہ کرنے والے کے لیے اللہ کی محبت کا اعلان اور مغفرت کا وعدہ ہے، جبکہ سود خور پر لعنت کی وعید اور اعلان جنگ ہے۔ سود کے نفسیاتی، اخلاقی، معاشرتی نقصانات اتنے واضح ہیں کہ اب سود کے حامی دبی دبی زبان سے ان کا اعتراف کرنے لگے ہیں۔ مالی معاملات۔ ربا کی حرمت کا حکم بیان کرنے کے بعد دین، تجارت، باہمی لین دین اور رہن کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ یہ احکام جس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے ہیں وہ قرآن کریم کی سب سے طویل آیت ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مالی معاملات کو کس قدر اہمیت دیتا ہے، اور یہ کہ اسلام دین اور دنیا، عبادت، تجارت، جسم اور روح سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو احکام دیے گئے ہیں ان میں سے وہ چند درچائل ہے۔ ادھار کے تمام معاملات میں تحریری دستاویز تیار کر لینی چاہیے۔ ادھار کی میعاد۔ جب ادھار کا معاملہ کیا جائے تو اس کی میعاد ضرور مقرر کر لی جائے، اور میعاد بھی ایسی مقرر کی جائے جس میں کوئی ابہام نہ ہو۔ رہن۔ دوران سفر اگر دستاویز کی تیاری ممکن نہ ہو تو رہن رکھ کر بھی قرض لیا جا سکتا ہے۔ تجارت۔ دست بدست تجارت کی صورت میں تحریری ضروری نہیں، کیونکہ سورہ البقرہ میں نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، جہاد، صدقہ، ربا، نکاح، طلاق اور
عدت جیسے شرح کام بیان ہوئے ہیں، اس لیے اس صورت کے اختتام پر یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ایک جامعہ دعا۔ یوں ہی صورت کا اختتام ایک جامع ترین دعا پر کیا گیا ہے، جس میں مسلمانوں کو سکھایا گیا ہے کہ وہ بارگاہ الہی میں یوں درخواست کیا کرے کہ اے اللہ، اگر احکام کی تکمیل میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ آخر تک جب تک مسلمان احکام الہیہ پر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرنے کے ساتھ غلطیوں اور کوتاہیوں پر استغفار کرتے رہیں گے، نیز وہ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ یہود جیسے انجام بد سے بچے رہیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ، آج ہم نے سورہ البقرہ کے تیسرے حصے یعنی پارہ نمبر 3 کے مضامین کو مکمل کیا، جو سورہ ال عمران کے آغاز تک پہنچتا ہے۔ اس میں ہمیں ایمان، صدقہ خیرات، سود کی حرمت اور دیگر اہم احکام کے بارے میں رہنمائی ملی۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سورہ ال عمران کے خلاصہ بیان کریں گے، جس میں توحید و رسالت، غزوہ احد کے اسباق اور صبر و استقامت جیسے اہم موضوعات شامل ہیں۔ اس لیے اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی فالو کریں تاکہ مزید علمی اور دینی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنی قیمتی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔